امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں مبارک بکھری ہیں اور میں نے جمع کر کے سینے سے لگا لی ہیں۔ امام صاحب پریشان ہوئے، یہ میں نے کیا خواب دیکھی ہے؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ نبی کا جسم، تمہارا عقیدہ نہیں ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور ایک بات پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، یقین فرمائیں بہت تعجب ہوتا ہے، میں 100 مسائل بیان کروں نا طلباء کے کان کھڑے نہیں ہوتے، عقیدہ حیات بیان کروں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ اور آپ کو یہ تعجب ہوگا حیات النبی کے عنوان پر سب سے پہلی کتاب ہمارے بزرگوں سے مفتی مامور صاحب نے لکھوائی ہے۔ یہ آپ کے علم ہے، جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس ہوا جامعہ مدنیہ لاہور میں، اس میں فیصلہ ہوا اس فتنے کے خلاف کتاب لکھواؤ، اور لکھیں گے کون؟ اکوڑا خٹک والے مولانا عبدالحق صاحب، مولانا یوسف بن نوری، مولانا خیر جلندری اور حضرت مولانا امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب، 5 بندے طے ہوئے۔ ان 5 نے امام اہل سنت کو طے کیا، انہوں نے تسکین الصدور لکھی، خیر مدارس سب علماء کو سنائی، اس کے بعد چھپی ہے۔ اب بتاؤ مسئلہ حیات میں پہلی کتاب جمعیت نے لکھوائی ہے یا میں نے؟ تو میں تو جمعیت کی باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کہتے ہیں جمعیت کی سیاست بیان کرو، جمعیت کا عقیدہ بیان نہ کرو۔ میں آدھی جمعیت نہیں پوری جمعیت مانتا ہوں، نہیں میں تو پوری جمعیت مانتا ہوں نا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کس نے حل کرایا؟ کس نے کرایا؟ جمعیت نے کرایا۔ ابھی جب توہین رسالت کی بات چھڑی تھی تو اسمبلی میں کس نے منوایا؟ جمعیت نے منوایا نا۔ جب مدرسوں پہ حملہ ہوتا ہے تو کون منواتی ہے؟ جمعیت۔ حضور کی حیات کی بات کس نے منوائی؟ جمعیت۔ تو میں جمعیت کی ساری خدمات کیوں پیش نہ کروں؟ آدھی پیش کروں آدھی چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیں۔ ہم جمعیت علماء اسلام کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور ماں کی ایک ایک چیز سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ماں کی قمیض سے پیار ہے، دوپٹے سے پیار نہیں ہے، دوپٹے سے پیار ہے، جوتی سے پیار نہیں ہے۔ یہ کیسا بیٹا ہے؟ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں سے پوری پوری محبت کرتا ہے۔ ہمیں جمعیت سے پورا پورا پیار ہے، اور جمعیت نے جس نظریات کا حفاظت کی ہے ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، اور امام صاحب خواب کیا آئی کہ جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور میں نے جمع کی ہیں۔ بڑا شبہ ہوا۔ امام صاحب نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین کے پاس کے شاگرد کہا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی ہے، تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا جی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ دیکھو امام فن ہے نا، وہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں امام صاحب نے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا تعبیر امام صاحب کو بتانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں پھیل گیا ہے نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا آپ سے لے گا۔ اسی کو امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دمر علم شریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ تھا۔